ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات۔ سب سے پہلے تو میں اس بابرکت دن کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، چونکہ آج اس شخصیت کی ولادت ہے، اس معظمہ کی ولادت کا دن ہے جنہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ یوں تو ہر فرد کریم ہے، لیکن جناب سیدہ کے ساتھ یہ لقب خاص ہے کہ آپ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس جو تاریخی معلومات ہیں جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کے بارے میں وہ انتہائی قلیل ہیں۔ اگر تاریخ میں ہم جا کر دیکھیں تو انتہائی پرآشوب دور ہے، حالات انتہائی بحرانی ہیں ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں، لیکن جو معلومات موجود ہیں وہ بہت ذی قیمت ہیں۔ اس سے اس بی بی کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بی بی کو معمولی شخصیت کی حامل نہیں ہیں، بلکہ بڑی ہی باعظمت، بڑی ہی بابرکت بی بی ہیں۔ اس دور کو اگر ہم مختصر طور پر دیکھیں تو بنی عباس کے عروج کا دور ہے۔ اگر بنی عباس میں آپ کہیں کہ عروج کا دور کون سا گزرا، کون سے ایسے ان کے خلیفہ تھے کہ جو سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ مقتدر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے بڑی جن کی حکومت تھی، وہ ہارون تھا، اور ہارون کے بعد اس کا بیٹا مامون تھا۔ یہ دونوں بنی عباس کا، اس کو گولڈن پیریڈ یا گولڈن ایرا بھی کہا جاتا ہے۔ سنہری دور تھا بنی عباس کا، علم اپنے عروج پہ، فلسفہ اپنے عروج پہ، حدیث اپنے عروج پہ، مختلف فرقے اپنے عروج پہ۔ ایسے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد نے جو کردار ادا کیا خصوصاً علمی دنیا میں وہ بے نظیر ہے۔ ہمارے دو بڑے حوزے مشہور ہیں، دو بڑے علمی مرکز شیعہ کے، ایک قم، ایک نجف۔ قم شہر بن چکا ہے، وہاں پر شیعہ افراد پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی تک علمی مرکز نہیں بنا۔ جب جناب سیدہ وارد ہوتی ہیں ایران میں اور کچھ عرصہ، مختصر مدت جناب سیدہ معصومہ نے قم میں قیام کیا، اس مختصر مدت کے قیام کے بعد یہ حوزہ علمیہ بن گیا۔ یہ ویسے بھی اہل بیت کے گھرانے کی عظمت ہے کہ اہل بیت کے افراد جس سرزمین پر بھی گئے، پیغمبر مدینہ میں گئے اسے مدینہ منورہ بنا دیا، امیر المومنین نجف میں گئے اسے اشرف بنا دیا،
امام حسین نے کربلا آباد کی، اس سے معلیٰ بنا دیا. جناب معصومہ کم میں گئیں اور معصومہ کم بنا دیا. ایک علمی حوزہ، ایک علمی مرکز جو قدیم سے، اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ نجف ہے، اشرف ہے. دو بڑے حوزے. جو قدیم ترین حوزہ ہے علمی لحاظ سے، بڑے بڑے ہمارے علماء، محدثین، فقہا، متکلمین، رجالی، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کو قم میں نظر آتے ہیں. اور اس دور سے لے کر آج تک نجف میں پھر بھی عروج و زوال کا شکار رہا، لیکن قم ہمیشہ تشیع کا مرکز رہا ہے. ہر دور میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی دوسرے مکتب کا غلبہ رہا ہو. ہمیشہ ہر دور میں، حتیٰ ایک سیاح جو سیاحت کے لیے جایا کرتے تھے، مقدسی اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 4 صدی ہجری کا وہ مورخ ہے، کہتے ہیں کہ میں سفر کرتے کرتے قم پہنچا، اور پھر اپنی زبان میں بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک بھی غیر شیعہ نہیں دیکھا. یہ ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ایک بھی غیر شیعہ نہیں ہے، ہمیشہ قم میں شیعہ ہی آباد رہے. حتیٰ مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک دور میں چونکہ بادشاہت جو تھی، خلافت، وہ معمولاً دوسرے مکتب کی رہی، شیعہ مکتب کی کم رہی. ایک دفعہ ایک خلیفہ بادشاہ آیا، اس کا جب قم میں آنا ہوا تو اس نے دیکھا کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام رضا ہے، کسی کا نام محمد ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا، آپ لوگوں میں کوئی دوسرے نام کا بندہ موجود نہیں ہے؟ کہا کہ اگر 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر کسی دوسرے نام کا ان میں سے کوئی ایک بندہ لے کر آ جاؤ، ورنہ تم سب کو سزا دوں گا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، لہٰذا وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے کہیں سے ادھر ادھر سے اطراف سے وہ ایک بندہ پکڑ کر لے آئے. مریل سا، مردود سا، برا اس کا قیافہ، بری اس کی حالت، اور انتہائی جو ہے وہ عجیب وضع و حیت کا جو ہے وہ آدمی وہ لے کر آ گئے. اس نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا وہ فلاں نام ہے. کہا کہ تمہیں اس سے بہتر نام کا بندہ نہیں ملا؟ کہا کہ قم کی فضا میں اس سے بہتر ایسا بندہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ قم کی حالت تھی کہ ایک بھی غیر شیعہ وہاں پر نہیں تھا، اور جو بھی تھے وہ علماء اور فضلاء تھے، اور حدیث کے معاملے میں انتہائی سخت. شیخ صدوق کو دیکھ لیں، شیخ صدوق کے والد کو دیکھ لیں، اور سعد عبداللہ اشری کو دیکھ لیں، اور کتنے ہی بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین قم میں اس وقت بھی مدفون ہیں. ائمہ کے اصحاب بہت زیادہ کثیر تعداد میں قمی ہیں، قم کے رہنے والے ہیں. احمد ابن اسحاق قمی، آپ میں سے جو افراد قم میں گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ مسجد کیا ہے؟ یہ مسجد امام کے صحابی احمد ابن اسحاق نے امام کے حکم سے بنائی ہے. زکریا ابن آدم اور کتنے ہی عظیم شخصیات علماء قم میں مدفون ہیں. یہ ساری کی ساری جناب سیدہ کی برکت کی وجہ سے کہ ان کے جانے کے بعد یہ تشیع کا مرکز اور حوزہ بن گیا. بڑی بڑی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، اور جتنی بھی شخصیات ہیں یہ جناب سیدہ کے سامنے بڑی خاضع تھیں. ملا صدرہ فلسفے میں بہت بڑا نام ہے. فلسفے کے 2 بڑے مکتب تھے. پہلے فلسفہ مشا تھا جو ارسطو سے منسوب ہے، چونکہ وہ چلتے ہوئے لوگوں کو درس دیا کرتا تھا. جب وہ چل رہا ہوتا تھا تو اس کے شاگرد اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے تھے، اس لیے اس کے فلسفے کا نام ہی فلسفہ مشا پڑ گیا، یعنی چلتے چلتے. دوسرا فلسفے کا مکتب فلسفہ اشراق، مکتب اشراق، جو شیخ اشراق کی طرف منسوب ہے. ملا صدرہ آئے اور انہوں نے ایک تیسرا مکتب حکمت مطالعہ کے نام سے متعارف کروایا. اتنی بڑی شخصیت کے باقاعدہ فلسفے میں ایک مکتب کے بانی ہیں. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی علمی مشکل پیش آتی
کہیں پر میں پھنس جاتا اور مجھے یہ سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں جناب سیدہ کے حرم میں بیٹھتا، وہاں پر بیٹھ کر دعا کرتا اور خود بخود جو ہے وہ الہام ہوتا اور میری وہ علمی مشکل حل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے۔ جناب مراشی نجفی بہت بڑی شخصیت، قم میں جو شاید دنیا کا یا ایشیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ لائبریری، وہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے کہ وہ قم میں ہے۔ آغا مراشی نجفی کی بہت بڑی بزرگوار شخصیت، بہت عارف، بہت نیک، متقی، پرہیزگار۔ ان کی عادت تھی کہ یہ صبح کی نماز شب جا کے حرم معصومہ میں پڑھا کرتے تھے، اور ہمیشہ سب سے پہلے فرد ہوتے تھے کہ جو حرم میں داخل ہوتے۔ جب دروازہ کھولا جاتا، جو دربان ہوتے تھے وہ روزانہ جب صبح کے وقت دروازہ کھولتے تھے، تو اس وقت سب سے پہلا فرد جو حرم میں داخل ہوتا تھا وہ جناب مراشی نجفی تھے۔ اور جناب مراشی نجفی کہتے ہیں، اور دیگر علماء سے بھی منقول ہے، کہ چونکہ جناب سیدہ کی قبر مخفی ہے، جسے بھی یہ شوق ہو، جس کا جی چاہے کہ وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے، اسے چاہیے کہ وہ قم میں آ کر جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے۔ اتنی بابرکت بی بی۔ اور اس دور میں جو ایک پرآشوب سیاسی لحاظ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انتہائی سختی میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ سب سے پہلی مشکل جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پیش آئی، امام صادق علیہ السلام کی وفات کے، شہادت کے فوراً بعد، منصور چونکہ بہت بڑا دشمن تھا، منصور نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ امام کے بعد جس کے نام پر وصیت ہوگی اس کو قتل کر دے گا۔ اور امام صادق علیہ السلام یہ بات جانتے ہیں کہ منصور نے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے کہ جس کے نام بھی وصیت ہوگی، چونکہ وصیت ہوتی ہے اس کے بعد امام کے نام، اب امام کے نام جب وصیت ہوگی تو اس کو میں قتل کر دوں گا، امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے یہ اس کی چال ناکام بنا دی، اور اپنے بعد تقریباً 6، 7 یا 8 افراد کو اپنا وصی بنایا، جس میں سے منصور خود بھی تھا۔ یعنی مستقیماً امام کے نام بھی وصیت تھی اور باقی افراد کے بھی، اور جو خاص اصحاب تھے ان کو معلوم تھا کہ امام یہ ہیں، لیکن ہر انسان کو پتہ نہ چل سکتا، ہر شیعہ کو پتہ نہ چل سکتا۔ ایک مشکل پیش آ گئی معاشرے میں، امام صادق علیہ السلام کے بعد 6 بڑے فرقے وجود میں آئے۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد 6 فرقے وجود میں آئے۔ ایک فرقے نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن نوس ایک شخص ہے، ایک فرقہ اس سے نوسیہ منسوب ہوا، انہوں نے کہا امام صادق کی تو وفات ہی نہیں ہوئی، شہادت ہی نہیں ہوئی، یہ تو ابھی زندہ ہیں۔ ایک نے کہا کہ نہیں، امام صادق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ افتح کہتے ہیں جس کا سر بڑا ہو یا پاؤں ہوتا ہے، بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کا سر بڑا ہوتا ہے یا پاؤں معمول سے زیادہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو افتح کہا جاتا ہے عربی میں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، چونکہ لوگوں میں ایک غلط فہمی جو رواج پا چکی تھی وہ یہ تھی کہ امام کے بعد امام کا بڑا بیٹا ہی امام ہوتا ہے۔ اب پہلے جناب اسماعیل بڑے تھے، وہ وفات پا گئے، اس کے بعد عبداللہ افتح ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی موجود تھی، تو وہ عبداللہ افتح کی طرف چلے گئے اور اس کو امام ماننا شروع کر دی۔ ایک اور فرقہ اس نے کہا کہ جناب اسماعیل امام ہیں، جو امام کے سب سے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، جس کی طرف یہ فرقہ اسماعیلیہ بھی منسوب ہیں، جس کے 2 بڑے گروہ اس وقت موجود ہیں، ایک آغا خانی ہیں، ایک داؤدی اور بوہری ہیں۔ یہ دونوں جو ہے وہ اسی اسماعیلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد میں جا کر جو 2 فرقے ہوئے، اور ایک طویل داستان ہے کہ کس طریقے سے 2 فرقے ہوئے۔ یہ اسماعیلیہ فرقہ تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس بات کو درک کر لیا۔ اس بات کو کہ لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ پایا جاتا ہے، لوگ ایک غلط عقیدے پر چل رہے ہیں۔ وہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ وہ غلط عقیدہ یہ ہے کہ امام کا بڑا بیٹا ہی امام ہوتا ہے۔
خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جناب اسماعیل امام کی زندگی میں وفات پا گئے. امام کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ پایا جاتا ہے. اب امام اس کا سد باب کرنا چاہ رہے ہیں. امام چاہ رہے ہیں کہ اس غلط عقیدے کا سد باب کیا جائے، لوگوں کو روکا جائے، لوگوں کو آگاہی دی جائے، لوگوں کو بصیرت دی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھو صحیح عقیدہ کیا ہے. امام نے جناب اسماعیل پر شدید گریہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اسماعیل دنیا سے چلے گئے. پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے ان کے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اور جب ان کو دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے تو چند جگہ پر جنازے کو رکھا اور شدید گریہ کیا، اور پھر ان کے کفن کو، چہرے سے کفن ہٹایا، گریہ کیا، اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ اسماعیل ہے اور میں اس کو دفن کر رہا ہوں. کتنا زیادہ اہتمام جناب اسماعیل کے دفن کرنے پر. لیکن کیا ہوا، امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی گئی اور ایک فرقہ اسماعیلیہ کے نام سے وجود میں آیا. ایک بھی نہیں، 3 فرقے وجود میں آئے. آپ دیکھیں کہ امام خود، اور کون امام صادق، جن کے 4000 شاگرد ہیں، بڑے بڑے محدثین امام کے شاگرد ہیں. علی بن وشا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ان کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں گیا اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ 900 افراد امام صادق علیہ السلام سے نقل حدیث کر رہے ہیں. امام صادق کا نام لے کر حدیث نقل کر رہے ہیں. اتنی علمی شخصیت، اتنے زیادہ شاگرد، اتنے چاہنے والے، اتنے ماننے والے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک غلط عقیدہ لوگوں میں رائج ہو جاتا ہے. امام اس کا سد باب بھی کرتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ فکر جو ہے وہ زائل ہو جائے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، امام کی شہادت کے بعد ایک گروہ کہتا ہے کہ اسماعیل فوت نہیں ہوئے، وہ ابھی زندہ ہیں، لوٹ کر آئیں گے. ایک کہتا ہے کہ نہیں، اسماعیل مر گئے، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، لوٹ کر آئیں گے. اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، محمد بن اسماعیل مر گئے، ان کے بیٹے محمد امام ہیں. اب یہ 3 فرقے جو ہے وہ فقط اسی دور میں اسماعیل کے بارے میں وجود میں آئے. آج کتنا عرصہ ہو گیا غیبت کو، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہم میں نہیں ہیں. کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی ہی غلط چیزیں، غلط افکار، غلط نظریات، غلط عقائد ہمارے اندر رائج ہو چکے ہوں گے. ہمیں کتنی زیادہ دقت اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو کہاں سے لیں، کن لوگوں سے لینا چاہیے. کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا اس دین کے ساتھ کہ جس دین کا وارث غیبت میں ہے. ایک امام کے حاضر ہوتے ہوئے جب دین میں اتنی زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو جو امام ہو ہی غائب، اس میں کتنی زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دین لیتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہم دین کو کہاں سے لے رہے ہیں. ہر وہ شخص جو اچھا بولنا جانتا ہو، جو چرب زبان ہو، جو لوگوں کو لبھا لیتا ہو، نہیں، اس سے دین نہیں لینا. دین اس سے لینا ہے کہ جس کو دین آتا ہو، نہ یہ کہ جس کی زبان زیادہ چلتی ہو. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، ایک صلوات پڑھی بر محمد والے محمد. آیا امام علیہ السلام کے پاس، کہتے کہ امام ہم دین کس سے لیں، ہم معالم دین کس سے لیں، ہمیں کس سے لینا چاہیے. تو امام فرماتے ہیں کہ دین ان لوگوں سے نہ لو جنہوں نے خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے. ہمارے مخالفین سے دین کو مت لینا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور خدا کے دین کے ساتھ خیانت کی ہے، اور جو بھی خیانت کرنے والا اس سے دین کبھی بھی نہ لیں. دین اس سے لیں جو امین ہو، جو صادق ہو. نہ ہر شخص جو ممبر پر آ جائے اور آ کر جو ہے وہ خوبصورت بیان ہو، اس کا اچھا بولنا شروع کر. اچھا بولنا معیار نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، آیا پڑھا بھی ہے یا نہیں ہے.
آیا ہم کسی جعلی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس ڈگری نہ ہو، سند نہ ہو؟ کبھی بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ آپ نے کبھی کوئی مکان یا بلڈنگ بنانے کے لیے کسی اناڑی آدمی کو، جس کی زبان بڑی چلتی ہو، چر زبان ہو، معمولاً یہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، ان کی زبان بڑی، ان کا سارا کاروبار ہی زبان پہ چلتا ہے، یا اور بھی افراد ہوتے ہیں جو خرید و فروخت اور یہ کام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسے فرد کو اہم ذمہ داری دی جو چرب زبان ہو؟ نہیں، کبھی ہم نے زندگی کے کسی معاملے میں ہم چر زبان پر اعتماد نہیں کرتے۔ حتیٰ ایک چیز خریدنے جائیں اور اگر کسی شاپ پہ ایک زیادہ آپ کو ایسا نظر آ جائے جو بہت زیادہ کسی چیز کی تعریفیں کر رہا ہو، تو لوگ اس سے وہ چیز نہیں لیتے، انہیں پتہ ہے کہ اپنی زبان کی چیز کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ تو دین کو ہم نے اتنا آسان کیوں کر دیا کہ دین کے معاملے میں جو بھی آ کر دینی بات کرے وہ دین کو پھیلانا، اپنی مرضی کی بات دین میں شامل کرے، ہم اس کی بات کو مان لیں؟ یہ اجازت ہمیں کس نے دی؟ ہمارے ائمہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی۔ ائمہ نے کہا کہ دین لینا ہے تو ایسے لوگوں سے لو جو امین ہوں، جو سچے ہوں، جو جانتے ہوں، ان سے دین لینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھی بر محمد والے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے دور کی مشکلات ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم کو یہ مشکلات میراث میں ملیں، یہ مختلف فرقے وجود میں آئے، علمی مشکلات علیحدہ سے، اس کے علاوہ ہارون، مہدی، ہادی، یہ خلفاء جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا۔ اب بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی اگر ہم زندگی دیکھیں، ساری زندگی عبادت میں، ریاضت میں، ایک گوشے میں گزری ہے، عبادت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور بھی بڑے بڑے عابد و زاہد اس دور میں موجود ہیں جو عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فقط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیوں قید کیا جاتا ہے اور کیوں پھر بالآخر شہید کر دیا جاتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام تو ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام تو عبادت میں مشغول ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ باقی تو عبادت میں مشغول ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، بھائی آپ اپنی عبادت میں مشغول رہیے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہلے قید کیا جاتا ہے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کم از کم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا جاتا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ آخری قید جو 1 سال سے زیادہ عرصہ پر محیط ہے، امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام علیہ السلام نے ایسا کیا کام کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی عباس خلافت بنی ہاشم کے نام پہ لے کے آئے، علویوں کے نام پہ لے آئے۔ ان کا نام تھا الرضا من آل محمد، کہ جب حکومت ہمیں ملے گی تو یہ حکومت ہم آل محمد میں سے کسی کے حوالے کر دیں گے، ہم تو صرف جب کوشش کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، جب حکومت ملی تو یہ آل محمد کی، ہمارا کیا لینا دینا اس حکومت سے؟ لیکن جب حکومت مل گئی تو یہ بنی امیہ سے بدتر ثابت ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ذریعے سے ہم حکومت پر آئے ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے جب تک یہ موجود ہیں اس وقت تک لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے علویوں کو سرکوب کرنا شروع کر دیا، علویوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب سے بڑی دشمنی تھی۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اصلی رقیب سر فہرست جو ان کے سربراہ ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، لہذا اصلی دشمنی جو ہے ہماری ان کاظم علیہ السلام نے بھی ہر موقع پر جہاں پر بھی امام کو موقع ملا، امام علیہ السلام نے یہ واضح طور پر کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے۔ فدق کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، اس نے کہا رد مظالم کر رہا تھا، کہا کہ جس پر ظلم ہوا کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی، کہا کہ آ جائے ہم اس کا حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام بھی موجود تھے، امام نے کہا کہ ہماری بھی ایک درخواست ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ فدق ہمیں لوٹا دو۔ کہا کہ آپ بھی فدق کرتے ہیں، روز آپ نے جو ہے وہ صدیوں سے رٹ لگائی ہوئی ہے، فدق ہمارا تھا، لائیں آپ مجھے بتائیں کہ اس کی حدود کیا ہے، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ فدق آپ کا ہوا۔ جب حدود کی باری آئی تو امام نے کہا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں تک تمہاری حکومت ہے یہ سارا کا سارا فدق ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ فدق نہیں مانگ رہے، یہ میری حکومت مانگ رہے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک اور کام کیا، شیعہ کو آرگنائز کیا۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں، ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے اگر ہم اصول دیکھیں تو دو بڑے اصول، ویسے تو بہت سارے اصول اگر ہم اس سے عکس کر سکتے ہیں، لیکن دو بڑے اصول جو ائمہ کی زندگی میں، تمام ائمہ منفعل نہیں تھے، وہ پرو ایکٹیو تھے، یعنی جو بھی پیش آنا ہے اس سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہوتا تھا کہ یہ ہمیں پیش آئے گا اور ہمیں اس کے مقابلے میں یہ کرنا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، ہم اس وقت احتجاج میں لگ جاتے ہیں، 2 دن احتجاج کرتے ہیں، تیسرے دن خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ اور مسئلہ بنتا ہے، کوئی بل پاس ہوتا ہے، پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، تھوڑے دیر شور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں قومی مسئلہ جب پیش آتا ہے یہ ملکی سطح پر، تو ہم جو ہے وہ بالکل اسی وقت تھوڑا سا جو ہے وہ شور کرتے ہیں، اس کے بعد خاموش۔ لیکن ائمہ کی زندگی میں یہ مسئلہ نہیں تھا، ائمہ ہمیشہ پہلے سے سوچ کر رکھتے تھے کہ ہمیں کیا حالات ہیں، کیا پیش آنے والا ہے، اور ان پیش آنے والے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام، جب معاویہ کے مرنے کی خبر آئی تو یہ مسجد میں بیٹھے ہیں ابن زبیر کے ساتھ۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہے، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام کا جواب سنیے۔ امام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا طاغوت ہلاک ہو چکا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا ہوگا۔ تو ابن زبیر کہتے ہیں کہ کیا کریں گے آپ، کیا آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں جاؤں گا ان کے پاس۔ کہا مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ امام کو معلوم ہے کہ امیر شام اس وقت جو مرنے والا ہے، ان کے حالات خراب ہیں، اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنے گا، اس نے ہمیں بیعت کے لیے بلانا ہے، بیعت کے لیے بلانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہاں پر جا کر ان سے بات کریں گے، اور اس کے بعد اگلے ہی دن امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام پہلے سے آمادہ تھے، پہلے سے تیار تھے، سارے حالات کا امام نے جائزہ لیا ہوا تھا۔ دوسری جو امام کی زندگی میں اصول، جو ائمہ کی زندگی میں اصول ہیں، وہ یہ کہ جو چیلنجز ہیں اس کو فرصت میں بدل دینا، اپرچونٹیز میں بدل دینا۔ مثلا ایک مشکل پیش آ گئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نظر بند کر دیا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے، لوگ آپ کے ساتھ مل نہیں سکتے، آپ ہمارے زیر نظر ہیں، آپ ہماری قید میں ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ اب لوگوں کی ہدایت بھی ضروری ہے۔ اب ہماری طرح کوئی بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا کچھ بنتا بھی نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کیا، امام نے کہا کہ لوگوں سے رابطہ ضروری ہے، اور لوگ کہاں پر ہیں؟ پوری دنیا میں تشیع پھیل چکی ہے، ہندوستان سے لے کر اندلس تک، اسپین تک مسلمان پہنچ چکے ہیں، یعنی پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کا غلبہ، جہاں جہاں پر اسلام جاتا گیا تشیع وہیں پر پہنچتی گئی۔ اب اتنے وسیع رقبے پر لوگوں کے ساتھ کیسے رابطہ قائم کیا جائے، کیسے لوگوں کی ہدایت کی جائے؟ اس کے لیے امام علیہ السلام نے ایک نیا کام کیا، انوکھا کام کیا کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رہے اور خلفاء کو کوئی مسئلہ بھی پیش نہ آئے۔ وہ کام کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے ایک نیٹ ورک بنایا جس کو نظام وکالت کہتے ہیں۔ یہ وکالت جو ہے وہ اپنا وکیل بنانا، وہ نظام یہ تھا کہ امام نے بغداد میں ایک وکیل بنایا جو ہیڈ کہلاتا تھا، سر وکیل جس کو کہتے تھے۔ یہ اصلی تھا، یہ ڈائریکٹ امام کو جواب دیتا تھا، امام کے ساتھ رابطے میں تھا۔ پھر انہوں نے پوری دنیا کو 4 ڈویژن میں، 4 اس حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایران کا حصہ ایک طرف، عراق اور حجاز کا حصہ، عراق کا حصہ ایک طرف، حجاز کا حصہ ایک طرف، مصر کا حصہ ایک طرف، یہ انہوں نے تقسیم کی، اور پھر ہر حصے میں ایک ایک وکیل رکھا۔ پھر اس کے بعد ہر شہر کے اندر ایک ایک وکیل رکھا، یعنی ہر شہر میں ایک وکیل ہے، پھر اس پورے جو صوبہ بنتا ہے، یہ جو پورا علاقہ بنتا ہے، اس میں ایک وکیل ہے، پھر یہ سارے وکیل جواب دہ ہیں کس کے آگے؟ اصلی وکیل کے، اور پھر اصلی وکیل جو ہے وہ امام کے سامنے جواب دیں۔ آپ دیکھیں کہ کن مشکلات میں امام علیہ السلام نے کیا کام کیا، کس طریقے۔ اچھا، یہ اس کا کام کیا تھا؟ ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا مجتہد کا فلاں وکیل ہے، فلاں وکیل، آپ نے سنا ہوگا، یہ وکالت وہیں سے چلی آ رہی ہے۔
اور اس کا کام ابھی جو وکالت ہے وہ اس کا کام بڑا محدود ہو گیا ہے، صرف جو وہ خمس لینا دینا یا چند اور موارد میں سوال کو پوچھ لے تو بتا دیا، ورنہ اس سے زیادہ نہیں ہے نا۔ یہ نظام وکالت لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے تھا تاکہ ان کی ہدایت کی جا سکے، انہیں سیدھا راستہ بتایا جا سکے، ان کی مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ اگر کسی جو شیعہ ہے اسے مالی مشکل درپیش ہے تو امام اپنے وکیل کے ذریعے سے اس مشکل کو حل کرتے تھے۔ اگر کسی کو علمی مشکل درپیش ہے، سوال کرنا ہے، تو اس علمی مشکل کا جواب بھی، کسی کو عملی مشکل درپیش ہے تو اس کا بھی حل اسی نظام وکالت کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ کسی کو عقیدتی یا فکری مشکل درپیش ہے تو اس کا بھی اسی کے ذریعے سے۔ لوگوں میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو اس کا حل بھی اسی کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وکالت جو آج محدود ہو چکی ہے، اگر اس کو دوبارہ اسی طرز پہ کام میں لایا جائے جیسے امام علیہ السلام نے، تو ہماری کتنی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یعنی اس دور میں کہ جب امام کے ساتھ رابطہ مشکل تھا، امام نے یہ طریقہ اپنایا، اور بعد میں یہ طریقہ بڑا کارآمد رہا۔ بعد کے ادوار میں یہ طریقہ اسی سے جو ہے وہ غیبت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی غیبت کے لیے مل کر صلوات پڑھیے۔ یہ وہاں پر بڑا کارآمد ثابت ہوا، ہر دور میں یہ بڑا بابرکت نظام تھا۔ ایسے حالات، ایسے میں جناب سیدہ معصومہ امام کی 18 یا 21 بیٹیاں معمولاً ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ جن میں جو نمایاں ترین شخصیت ہیں وہ حضرت فاطمہ معصومہ ہیں۔ آپ کی علمی شخصیت کے بارے میں فقط ایک واقعہ، معمولاً آج یہ ہوتا ہے کہ ہم افسوسناک جو ایک ہمارے اندر ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، بیٹیوں کے ہمارے نزدیک کوئی قیمت و قدر نہیں ہوتی۔ یہ وہی جاہلیت والی سوچ ہے۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہوتی تھی، بیٹیوں کو جو ہے وہ ایک جنس اور مال کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی جاہلی معاشرے میں خدا نے اپنے حبیب کو ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ جناب سیدہ کی صورت میں تھا۔ اب لوگوں نے ایک صلوات پڑھی بر محمد وال۔ اس معاشرے میں لوگوں نے نبی کو تانا دیا کہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ خدا کو نبی کی یہ جو حالت تھی غم کی، یہ خدا نے سوچا کہ اس پر جو ہے وہ مجھے اپنے حبیب کو کچھ دینا چاہیے۔ دینے والا خدا، جن کو دیا جا رہا ہے وہ سب سے محبوب ترین ہستی۔ اب مناسبت کیا ہے؟ وہ تانا جو کفار نے پیغمبر کو دیا۔ یہاں پر تو تحفہ ایسا بنتا تھا کہ وہ مشکل حل ہو جاتی۔ اب اس معاشرے میں جس میں بیٹی کی اہمیت ہی نہیں ہے، پیغمبر کو خدا نے کیا تحفہ دیا؟ ایک بیٹی دی۔ اس بیٹی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، بیٹی کی تو اس معاشرے میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو خدا نے تحفہ دیا، یا خدا جانتا ہے، یا نبی مصطفیٰ جانتے ہیں، یا علی مرتضیٰ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ یہ تحفہ تھا۔ اور نبی نے بتایا کہ دیکھو بیٹی زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے بھی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ برابری کا تھا۔ آج ہم بہت سارے معاملات میں اگر کچھ دینا ہوتا ہے تو بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں، بیٹی کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تعلیم کے مسئلے میں بیٹوں کو اچھے اداروں میں بھیجتے ہیں، بیٹی کو اچھے اداروں میں نہیں بھیجتے۔ اگر کھلانا پلانا ہو تو بیٹے کو کھلاتے پلاتے ہیں، بیٹی کو محروم رکھتے ہیں۔ لباس لے کر دینا ہو، بیٹی کو معمولی سا لباس دے کر دیتے ہیں اور بیٹے کو اچھا دے کر دیتے ہیں۔ میراث کی باری آتی، بیٹے کو سب کچھ دے دیتے ہیں، بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ائمہ کی سیرت نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے اب دیکھیے کہ اپنی بیٹی کو کیسی تعلیم دی۔ ہم تو بیٹیوں کو محروم کر دیتے نا۔ اتنی تعلیم دی کہ یہ بی بی اس مقام پر تھیں
کہ ایک دفعہ قوم کا ایک وفد آیا امام کی خدمت میں، امام سے ملنے کے لیے، کچھ ان کی علمی مشکلات تھیں، امام کہیں مسافرت پر گئے ہوئے تھے اس وقت، یہ چونکہ رابطہ ٹیلی فون کے ذریعے نہیں ہوتا تھا اس طریقے سے، لہٰذا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم پہنچیں گے تو امام علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہوں گے۔ وہ وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ امام جو ہے وہ مسافرت پر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مسائل بھی جو ہے وہ حل کرنے، اتنے دور قوم سے ہم سفر کر کے آ رہے ہیں اور ہماری یہ علمی مشکلات ہیں یہ دور ہونی چاہیے۔ بار انہوں نے وہ رکا لکھ کر دیا خادم کو، وہ گھر کے اندر جو اس نے دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب سیدہ معصومہ نے تمام مسائل کے جواب لکھ کر ان کو دے دیے۔ آپ دیکھیے کہ اتنے علمی، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ علماء میں سے تھے۔ قوم میں جو افراد آ رہے ہیں یہ قوم کے علماء فقہاء میں سے ہیں، اب ان کو جو مشکل درپیش ہوگی وہ معمولی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ آئے اور جناب سیدہ کی علم کی یہ کیفیت ہے کہ ان کے جواب ان کو دے دیے۔ اب یہ جواب لے کر واپس پلٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو راستے میں اتفاق سے ادھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر سے لوٹ رہے، راستے میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ راستے میں جب ملاقات ہوتی ہے تو امام ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، اور سارا جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے سوالات لے کر آئے تھے اور اس کے بعد جا رہے، تو امام نے کہا ذرا لاؤ مجھے بھی تو دکھاؤ ان کے کیا جواب دیے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے وہ جواب دیکھے تو امام نے ایک جملہ کہا، فداہا ابوہا، اے بیٹی تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے، یہ علمی مقام ہے جناب سیدہ، باوجود اس کے کہ ہمیں تاریخ میں بہت کم جناب سیدہ معصومہ کے بارے میں ملا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں۔ ایک اور مسئلہ جو فی الحال وقت نہیں ہے وہ یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، اس میں بھی ہمارے پاس روایات ہیں، امام نے خود کہا، وصیت کی کہ شادیاں نہ کرنا، پھر یا امام رضا علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ شاید ان کا کوئی کف نہیں تھا، ایک تفصیلی مسئلہ فی الحال وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ امام کی 18-19 بیٹیاں ہیں اور کسی ایک نے بھی شادی نہیں کی سوائے ام سلمہ کے۔ ام سلمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محمد دیباج جو ہے وہ امام صادق کی نسل سے، امام صادق کے پوتے بنتے، ان کے ساتھ شادی کی، محمد دیباج کے بیٹے سے، قاسم سے، اور وہ بھی اس وجہ سے تاکہ ان کو حج پر لے جائیں، حج کروانے کے لیے، اس وجہ سے۔ باقی امام موسیٰ کاظم کی کسی بیٹی نے شادی نہیں کی، اور خود امام نے وصیت کی کہ میرے بعد شادی نہیں کرنا، اور اگر کرنی ہوگی تو اس کا اختیار آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور تاریخ میں تمام جتنے بھی ہمارے پاس تاریخی روایات ہیں سب میں مذکور ہے کہ امام کی کسی بیٹی نے شادی نہیں کی۔ ایک تو حالات شاید اتنے زیادہ سخت تھے، اہل بیت پر سخت ترین دور جو گزرا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزرا۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ اگر کوئی امام علیہ السلام سے نسبت قائم کرے، اس وقت جو بنی ہاشم موجود تھے، اگر ان میں سے کوئی رشتہ کرنا چاہے تو وہ فوراً حکومت کے زیر نظر آ جاتا، اور پھر اس کے بعد اس کی مشکلات کا دور شروع ہو جاتا۔ شاید امام نے بنی ہاشم کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شاید ان کا کوئی کف موجود نہیں تھا، کیونکہ شادی کے لیے کف کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ قیاس آرائیاں ہی ہیں، ہمیں دقیقاً تو کوئی علت معلوم نہیں ہے کہ کیوں یہ ہوا، کیوں امام علیہ السلام نے یہ حکم دیا۔ چونکہ امام اگر ایک حکم دے رہے ہیں تو حتماً اس کے پیچھے کوئی علت موجود ہے، لیکن وہ تاریخ میں ذکر نہیں ہوئی۔ تاریخ میں اتنا ذکر ہے، متفق ہے، سب کا اتفاق ہے جتنے بھی مورخین ہیں، کہ امام کی کسی بیٹی نے بھی شادی نہیں کی۔ اس کی شاید وجہ یہی رہی ہو کہ کف نہ ہو، جیسے جناب سیدہ کے بارے میں کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو کوئی بھی جناب سیدہ کا کف نہ ہوتا۔ رشتہ دیکھنے کے لیے کف دیکھنا ضروری ہے۔ جب بیٹی کا رشتہ دیکھیں یا بیٹے کا رشتہ دیکھیں، ہم معمولاً سٹیٹس دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں،
مقام و منصب دیکھتے ہیں. نہیں، یہ کف ہونا نہیں ہے. کف ہونا یہ ہے کہ اس کے برابر کا ہو، جو اس کا سٹیٹس ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کے برابر ہونا چاہیے. ولو دولت میں کم ہو، ولو تعلیم میں کم ہو، لیکن شرافت میں، کردار میں اس کے برابر ہونا چاہیے. اب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شرافت اور کردار کو مد نظر رکھیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں. نہیں، یہ ساری چیزیں ملا کر ان کو جو ہے وہ بترتیب مرحلہ وار دیکھیں تو شرافت سب سے پہلے، شرافت، کردار، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے وہ کہ نہیں بس ایک شریف آدمی تو شریف آدمی کے حوالے کر دیں. روایات میں ملتا ہے کہ امام صادق ظاہراً جو ہے وہ پوچھا گیا امام سے کہ ایک فرد ہے جو شادی کرنے کے بعد اپنے خاندان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے، تو کیا اس کو شادی کرنی چاہیے؟ امام کہتے ہیں نہیں. اگر ایک شخص یہ ذمہ داری اٹھانے پر قادر نہیں ہے تو اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شادی ایک مدیریت کا نام ہے. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے بہت سارے امور میں ماہر ہونا پڑتا ہے. اسے جو ہے وہ سرپرستی کرنی پڑتی ہے. اگر وہ سرپرستی پر قادر نہ ہو، اس نے اپنا گھر چلانا ہے، اس نے اپنے گھر کی معیشت چلانی ہے، اس نے اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے، اس نے اپنے خاندان کے معاملات کو دیکھنا ہے، اس نے دوسرے خاندان کے معاملات کو، بہت ساری چیزوں کو اس نے چلانا ہوتا ہے. اگر وہ چلانے پر قادر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جو مشکلات پیش آتی ہیں ازدواجی زندگی میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ شادی کے قابل نہیں. میں جسمانی طور پہ بات نہیں کر رہا، میں ذہنی اور عقلی طور پر بات کر رہا ہوں کہ عقلی طور پر حتیٰ جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں شادی کے قابل نہیں ہوتی، اس لیے کہ گھر چلانے کے لیے جن خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے ان کے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی. بس کف ہونا ضروری ہے. یہ جناب سیدہ کی زندگی کہ جس میں ان کا علم، ان کا کردار، اور پھر اس کے بعد جب کم میں آئی، کم جو ہے وہ حوزہ علمیہ بن گیا، اور آج تک جو ہے وہ اس کی برکات ہمیں نظر آتی. ایک عورت ہونے کے باوجود ہم عورت کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو عورت کو مقام دیا وہ مقام یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی معاشرے میں، معاشرے کی تہذیب دیکھنی ہو، معاشرے کا تمدن دیکھنا ہو، تو آپ کے پاس جو معیار ہے کہ یہ کتنی اعلیٰ تہذیب کے حامل ہیں، آپ اس معاشرے میں عورت کا کردار دیکھیے. اگر اس معاشرے میں عورت کا اس کا مقام دیا جا رہا ہے تو یہ مہذب معاشرہ ہے، لیکن اگر عورت کو اس کا مقام نہیں دیا جا رہا تو یہ غیر مہذب معاشرہ ہے. عورت کے مقام سے مراد مساوات نہیں ہے. دیکھیں، مساوات اور عدالت دونوں میں بڑا فرق ہے. مساوات یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو 2000 دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی 2000 دیجئے، ایک کو ایک لباس دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی وہی لباس دیجئے، ایک کو جو عطا کرتے ہیں دوسرے کو بعین ہی وہی عطا کریں، یہ کہتے ہیں مساوات. دونوں میں آپ نے برابری کر دی، جو اس کو دیا وہ اس کو دیا. لیکن عدل یہ نہیں ہے. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو دیا جائے. اب آپ کے گھر میں بچہ بھی ہے، بچیاں بھی، بچے کو بچوں کا لباس لے کر دیں، بچیوں کو اسی درجے کا اعلیٰ لباس بچیوں کو لے کر دیں. اگر اس سے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں اسے بھی اچھا. اگر ایک چھوٹا بچہ نوزاد ہے، نوزاد بچے کو آپ کیا دیں گے؟ دودھ یا ہلکی پھلکی غذا. اگر آپ اس نوزاد بچے کو روٹی دینا شروع کر دیں کہ بڑا بچہ 2 روٹیاں کھا رہا ہے، ہم چھوٹے بچے کو بھی 2 روٹیاں. اب آپ نے مساوات قائم کی. آپ کہتے ہیں مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے جو 1 سال کا بچہ ہے اس سے بھی 2 روٹیاں، جو 10 سال کا بچہ ہے اس سے بھی 2 روٹیاں. اب کیا ہوگا؟ اب وہ بچہ مریض ہو جائے گا، وہ کھا نہیں سکتا. لہٰذا آپ یہاں پر مساوات نہیں کر سکتے. یہاں پر عدل کا تقاضا یہ کہ اسے دودھ اور نرم غذا دیں، اسے روٹیاں دیں. یہ عدل ہوتا ہے.
معاشرے میں خواتین کا جو مقام ہے وہ مقام انہیں دیں، نہ یہ کہ وہ مردوں کے برابر آ جائے. یہ مردوں کے شانہ بشانہ، یہ غلط نعرہ ہے. شانہ بشانہ سے مراد یہ ہے کہ عورت کا جو حق ہے، جو مقام ہے، جو منزلت ہے، وہ اس کو دی جائے. معمولاً یہ ہوتا ہے جو عورت کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی، یہ جو عورت مارچ ہے، یہ سارا کا سارا ایک ری ایکشن ہے. کس کے خلاف؟ مردوں کے ظلم و جبر کے خلاف، اور نام نہاد دینی رہنماؤں کے غلط نظریات کے خلاف، جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے دین کو استعمال کیا، عورت کی صحیح تصویر اسلام کی نظر میں پیش نہیں کی. یہ ری ایکشن میں آ کے انہوں نے ضد میں آ کر جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں یہ سارے نعرے لگانے شروع کر دی. اگر آپ عورت کا مقام دیکھیں، عورت کا کردار دیکھیں، عورت کیا ہے؟ عورت انسان ساز ہے. یہ تربیت جو گھر میں ہم کہتے ہیں کہ عورت کو ہم گھر میں محدود کر دیں، اس کو روٹی پکانے تک، بچے پالنے تک، بچے پیدا کرنے کی مشین اس کو نہیں. عورت انسان، پہلے انسان کو تخلیق کرتی ہے، تخلیق کرنے کے بعد اس کو پروان چڑھاتی ہے. اور ایک اگر صحیح طریقے سے تربیت یافتہ فرد معاشرے کو دے دے تو یہ سارا کردار اس میں کس کا ہے؟ عورت کا. یہ معمولی کردار ہے. یعنی معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ تربیت سے بنتا ہے. یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی. یعنی آپ کا معاشرہ بنانے میں اصلی اور کلیدی کردار کس کا ہے؟ عورت کا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ عورت کو اہمیت ہی نہیں. جب ہم نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، تمہارا شکریہ کہ تم ہمارے بچوں کو پیدا کر رہی ہو، تم ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہو، ایک سالم انسان معاشرے کو دے رہی ہو، اس کے بجائے ہم نے کیا کر دیا؟ عورت کو نوکرانی بنا دیا. جب عورت کو نوکرانی بنا دیا، اس سے اس کا وہ مقام چھین لیا اور اسے فقط جو ہے خادمہ کا کردار دے دیا، تو عورت کو یہ اچھا نہیں لگا. وہ اپنا میدان چھوڑ کر مرد کے میدان میں وہ مقام حاصل کرنے آئی کہ جو یہاں اس سے لے لیا گیا. اگر اس کو اہمیت دی جاتی کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ ہمارے کام سے بہت بڑا ہے، ہم تو کما رہے ہیں لیکن تم جو کام کرے اصلی کام تو تمہارا ہے، یہ کام زیادہ سخت ہے، تربیت کرنا سب سے زیادہ. انبیاء کیوں آئے؟ انسان کی تربیت کے لیے. عورت وہی کام کر رہی ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب اہمیت نہیں ہے تو اپنا میدان چھوڑ کر مرد کے میدان میں آگی وہ مقام حاصل کرنے. لیکن یہاں پہ اس کو وہ مقام ملا نہیں. یہاں پر بھی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا. کہا گیا کہ تمہیں یہاں پہ آ کر تمہارا مقام مل جائے گا، مرد عورتیں برابر ہیں، ان کو شانہ بشانہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. لیکن عورت جو ہے وہ پس کر رہ گئی، اس کی حالت جو ہے وہ مزید بدتر ہو گئی، ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بن کر رہ گئی. نہیں، عورت کا یہ کردار نہیں ہے. نبی کی زندگی میں، ائمہ کی سیرت میں انہوں نے جو بیٹیوں کے ساتھ کردار ادا کیا، جو اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا، وہ بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے. اگر آج وہی کردار ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما. الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. جو کسی مشکل کا شکار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما. ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما. ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.